اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوط علیہ السلام کی قوم ٹکرائی، بے غیرت بے حیا، دنیا میں اس سے بے غیرت قوم کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم جنہوں نے وہ کام کیا جو کبھی کوئی پیچھے انسانیت میں کر نہ پایا تھا، کہ انہوں نے لڑکوں کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ مارا ہے۔ بے حیائی اللہ کے ہاں بڑا خوفناک ہے۔ کفر تو بھی بڑا جرم ہے، بے حیائی پکڑ دے، دنیاوی پکڑ دے لحاظ نہ، اگرچہ کفر سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ کافر بھی تھے، بے حیا بھی تھے۔ ان کی بے حیائی پر 5 عذاب ان پہ آئے، 5۔ اللہ نے کسی قوم پہ 5 عذاب کٹھے نہیں مارے، 5 عذاب اللہ نے ان پہ کٹھے مارے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، چہرے مسخ، پتھروں کی بارش، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے۔ میں اس علاقے میں پھروں، اردن میں ہے، جب جبریل نے پورے شہر کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تو 300 میل تک ساری زمین دھنس گئی نیچے، اور وہاں پانی نکلا ہے۔ وہ پانی اتنا گھاٹا ہے کہ اس میں چھلانگے بھی لگاؤ تو آدمی ڈوبتا نہیں، اور اس میں کوئی شے زندہ نہیں رہتی، نہ مینڈک، نہ مچھلی، نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اس میں کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا، نہ بڑے سے بڑا۔ وہ آج تک عذاب میں ہے۔ تو اللہ نے اس بے حیا قوم کو خوفناک 5 عذابوں میں مارا اور پکڑا ہے۔ کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دیکھ، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے۔ پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم تروا الم ترى۔ جو قرآن میں بھرا پڑا ہے وَكَمَّا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، وہ صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے،
ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا تو انہیں پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم ثمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ بِالْأَوْتَادِ. عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو نہیں، کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں. 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، باہر کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا. ترى القوم فيها سرعا فترى القوم فيها سرعا. یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم ثمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا. انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، نے چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی تھی، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی. دیکھو دیکھو، یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ وہ نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.
یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹومی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے۔ بھی برباد کرتا ہے، مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے، دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے 6 بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو، کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا وہ دن آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی، جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے، بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے
وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا، 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی، بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے، من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہیں ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے۔ آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، ان کا بارش ہوگی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم بہ، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا، 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی، وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ پھر قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا،
وَمَكَرْنَا مَكْرًا ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ آج ان کا انجام دیکھو. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو ایک فرشتہ آیا, اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا. پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا. یہ تاجر قوم تھی, فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی, جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا, جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا, دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا, تولنے میں زیادہ ناپنے میں زیادہ, یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی. اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ. اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح تولو صحیح ناپو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. جواب آیا الصلاۃ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا, ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے. اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں. کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو, کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا, میں روٹی کہاں سے کھاؤں. یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے, تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا, سبزی گوشت بھی نہیں آتا, اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں. تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا, ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے, ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے. یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور, تو کاروبار کیسے ہوگا, جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے, خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے, ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے, اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے, بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے. یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں, یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا, پھر منڈیاں کیسے چلیں گی, پھر تجارت کیسے چلے گی. تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے, ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ کو راضی کر تو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے, اور چل پڑے تو برکت. سبحان اللہ. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے. اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے, نہیں بچے گا فاقہ کریں گے. بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا, میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو, ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار, وہ مذاق اڑانے لگے. کاروبار کیسے ہوگا, بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے, پھر بھوکے مر جائیں, اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا, یہ آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں, پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. پھر کہاں سے کھائیں, پھر کہاں سے کمائیں. تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا, اپنی اللہ اللہ کیا کر, ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے, مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے, نماز پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا. کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے, بددیانتی سے روک دے, سود سے روک دے, خیانت سے روک دے, تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے. یہ پہلی کافر قومیں تھیں, ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے, لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے, تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذفهم الرجفۃ زلزلہ, اخذ الذین ظلموا الصیحۃ چیخ,
अख़ज़हुम अज़ाब यौम ज़ुल्ला। बारिश किस चीज की? अंगारों की बारिश। हमारी जमात शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के इलाके में गई है। वो इतना ठंडा इलाका है कि जब हम वहां से गुजरे तो इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, इतनी यानी तकरीबन 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। ऐसा ठंडा इलाका। अल्लाह ने एक गर्म हवा भेजी, वो झुलस गए, तड़प गए, आबले पड़ गए। तो उसके बाद एक कदम हवा ठंडी हुई तो सारे भाग के बाहर आए कि शुक्र है ठंडी हवा आई। ऊपर से बादल आया तो शुक्र है बादल आया। इसका साथ ही जमीन में जलजला आना शुरू हुआ और उसके ऊपर फरिश्ते की चीख आई और ऊपर वो बादल काला एकदम सुर्ख हो गया। फिर उसमें से एकदम बड़े बड़े अंगारे बरसे और सारी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को और मदियन की मंडी को अल्लाह ने जला के राख कर दिया। अगर ये बाजारों वाले तौबा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं इन मंडियों पर भी वो अंगारे न बरस जाएं जो मदियन की कौम पे बरसे थे। अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी कोई नहीं है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद कहा कि वला यबीतन्न उनासुन मिन उम्मती अला अशरिन व बतरिन व लहविन व लअब फयुस्बिहु कद मुसखु क़िरदतन व खनाज़ीर बिस्तिहलालिहिमुल महारिम व अक्लिहिमुर रिबा व शुर्बिहिमुल खुमूर व इत्तिखाज़िहिमुल क़ैनात व क़तीअतिहिमुर रहम। एक ज़माना आएगा मेरी उम्मत बड़ी अय्याश हो जाएगी, बदमाश हो जाएगी, नाच गाने की रस्सियाँ हो जाएगी, गाने बजाना उनकी घुट्टी में पड़ जाएगा। और इस हाल में एक रात ऐसी आएगी कि रात को इंसान सोएंगे, सुबह उठेंगे तो बंदर और खिंजीर होंगे। और ये इस वजह से होगा कि उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा। बिस्तिहलालिहिमुल महारिम, उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा। व अक्लिहिमुर रिबा, और सूद को डट के खाते होंगे। व लुब्सिहिमुल हरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, सोने की अंगूठियां, सोने की चेनें नौजवानों ने गले में लटकाई हुई। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ये कौन सी लज्जत है इस अंगूठी के पहनने में जो अल्लाह को भी ललकारा हुआ है और उसके रसूल को भी ललकारा हुआ है। आपने एक दफा इरशाद फरमाया, काश मेरी उम्मत के नौजवान रेशम इस्तेमाल और सोना इस्तेमाल न करें। या लैत उम्मती लम तलबस दहब, काश कि मेरी उम्मत सोने का इस्तेमाल मत करे। अब बताओ, देखो कितने हैं नौजवान जो ऐसे शौक में, कुछ को पता ही नहीं कि ये इतना बड़ा हराम है, जिनको पता है तो ना अल्लाह का पता है, ना रोकने वाले का पता है, ना उसकी सजा का पता है, लिहाजा चल रही है गाड़ी। तो ये किस पे होगा कि हराम को हलाल कर देंगे, सूद को खाएंगे, रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे, शराब पिएंगे और गाने बजाने में मस्त हो जाएंगे और रिश्ते नातों का लिहाज खत्म हो जाएगा, माँ बाप की तमीज खत्म हो जाएगी, भाई बहन की तमीज खत्म हो जाएगी, बड़े छोटे का वकार खत्म हो जाएगा। जब ये होगा तो ये भी होगा कि ये बंदर और खिंजीर बना दिए जाएं।